آپ اپنی مسجد کے اندر بہترین نظم قائم کیجیے. آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، جب تک اسکول نہیں مینج ہو پا رہے ہیں، جب تک ہم آنکھیں اپنی بند کیے ہوئے ہیں، تب تک ہم اپنی مسجد کے اندر ایک ایسا عالم دین اور ایک ایسا قاری اور ایک ایسا پڑھا لکھا انسان اپوائنٹ کریں کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے بچے جو ہوں گے وہ ہماری مسجد میں آئیں گے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر اسکول میں جو زہر شرک کا، کفر کا، بت پرستی کا انجیکٹ کیا جائے گا، وہ زہر ہمارے ان اسکول، ان مسجد کے مکتب کے ذریعے سے اس زہر کا تریاق کیا جائے، اس زہر کو زائل کیا جائے، اس زہر کو ختم کیا جائے، اور ان بچوں کو اپنے دین کے تعلق سے، اپنی تہذیب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے پورے طور پہ سیٹسفائیڈ کیا جائے اور مطمئن کیا جائے. یہ ایک سب سے وقت کی بنیادی ضرورت ہے. کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہونا چاہیے جو ہماری مسجد کے مکتب سے نہ جڑا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس کو اسکول کے حوالے کیا، اور جو لوگ اسکول کے حوالے کیے ہوئے ہیں بچوں کو اور بچیوں کو، وہ ان کو فالو کریں، وہ ان کو دیکھیں، وہ ان کا جائزہ لیں کہ ہمارا بچہ اور بچی میتھ اور فزکس پڑھ رہی ہے یا بے شرمی اور بے حیائی پڑھ رہی ہے. ہمارا بچہ جو سائنس پڑھ رہا ہے یا شرک اور بت پرستی اس کے دل و دماغ میں کھول کھول کے ڈالی جا رہی ہے. یہ دیکھنا ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے یا ہمارا بچہ پھر آوارہ گردی کی طرف جا رہا ہے. ہمارا بچے کے ریلیشنز اور ہمارے بچے کے تعلقات اور ہمارے بچے کی فرینڈشپ کس سے ہے، اور وہ کس رخ پر ہے، اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا کیا چیزیں ابھر رہی ہیں، یہ معلوم کرنا اور پھر اس کا علاج کرنا. اور اس کے علاج کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مسجد کے مکتب سے جوڑیے، اور مکتب بھی ہمارا وہ اپاہج نہ ہو. بہت سارے ہمارے اسکولز بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اسکول پڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اسکول ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اردو کا ایک پیریڈ داخل کر دیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دینیات کا پورا بندوبست کر دیا ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ اردو پڑھا دیں گے یہ تو ممکن ہے، لیکن اس بچے کی تربیت دینی ہو، اس بچے کی تربیت دینی ہو، اور اس بچے کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں ان شکوک و شبہات کو زائل کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے اور اس بچے کو مطمئن کیا جائے. یہ اسکول والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. چاہے وہ اپنے اسکول میں کوئی لیکچر کروائیں، چاہے وہ اپنے اسکول میں کسی قسم کی کوئی کانفرنس رکھے، اور جس کانفرنس میں وہ بچہ فرینک ہو کے اپنے سوالات پوچھ سکے اور پھر اس کو مطمئن کیا جائے اور اطمینان بخش جواب دیے جائیں. یہ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کی جو اسٹوری تھی اس کا بہت بنیادی پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اور جو ہمارے اپوزیشن پر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ میجارٹی میں ہیں، اغلبیت میں ہیں، اکثریت میں ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اپنے ایمان کی فکر کریں گے اور اپنے آپ کو جس طرح بتایا جا رہا ہے، مدرسے سے، مکتب سے، مسجد سے اور اسکول سے اگر ہم نے اپنے آپ کو جوڑا اور تعلیم کا بندوبست کیا، تو پھر آپ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ کا لوہا نہیں مانے گی، دنیا آپ کے فضل و کمال کا لوہا نہیں مانے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، تعلیم کی فکر کرے، تربیت کی فکر کرے، اس کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھے اور بہترین اسکول کا انتظام کرے اور بہترین مسجد کے اندر مکتب کا انتظام کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے بھی ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہمارے نسل کی بھی ایمان کی حفاظت ہوگی.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔